اچھا آپ نے بتایا کہ جس ٹائم ماشاء اللہ لگا تو آپ امریکہ کے ایک ریسٹورینٹ میں پزا سرو کر رہے تھے, تو جب ان کا پلین کریش ہوا اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ میں تھا ان دنوں میں اپنی ہمارے سال میں ایک دفعہ نا دیتے تھے ریسٹ اینڈ ریکریشن لیو جی, کیونکہ ہارڈ شپ ایریا تھا, بحرین کو سمجھتے تھے امریکن بینک والے, تو وہ دیتے تھے ٹکٹ آپ کو فرسٹ کلاس کا, ٹریولنگ دیتے تھے. تو وی دیٹ ایئر آئی ریممبر کہ یہاں سے میں پاکستان سے گیا اور 29 مئی کو, مطلب 29 مئی کے بعد, تو یہاں پہ جب جنید صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو میں یہاں ہی تھا. اس سے اگلے دن شاید میں ٹریول کر گیا, پھر بحرین سے ہم چلے گئے کینیڈا. کینیڈا میں میری جو وائف کی سسٹر ہے, ان کی چھوٹی بہن, سسٹر مطلب چھوٹی بہن تھی, وہ اور ہسبینڈ ان کے, تو ہم ان کے پاس گئے ہوئے تھے. اچھا اچھا. اور وہ بھی کوئنسیڈنس یہ تھا کہ غازی اختر عبد الرحمان, تو ہز فادر واز جنرل اختر عبد الرحمان ہو ڈائڈ ان دا سیم, وہ بھی چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی تھے. تو ہم ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. اس دن صبح میں اٹھا تو مجھے شوق تھا اسپورٹس کا, تو میں اسکواش بک کی ہوئی تھی, تو اسی بلڈنگ کے اندر تھا اسکواش کورٹ. تو میں نے غازی کو کہا میں اسکواش کھیلوں. اس نے بکنگ کرا دی میری, کسی جو بھی مطلب پارٹنر ملا اس کے ساتھ گولف کھیلی. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اس بات کا میں نے ذکر بہت کم کیا یا نہیں بھی کیا شاید, کہ اس دن رات کو مجھے خواب آیا. اچھا. اور میں نے دیکھا کہ جیسے میں نے دیکھا میرے والد صاحب وائٹ کپڑے پہنے ہوئے اور ایک بڑی موٹے دانوں والی نا تسبیح ان کے ہاتھ میں, جس طرح سادھو نہیں ہوتے جو انڈین, ان کے موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں اس کے. اور میرے اٹھنے سے پہلے کی بات ہے, میں رات کو میں سویا ہوا تھا جب, اور وہ خواب مجھے مطلب ایک قسم کا نقش ہو گیا. جب میں اٹھا نا تو میں نے دیکھا کہ جب ایسے بیٹھے ہوئے اور دیکھتے دیکھتے ایسے لگا کہ ایسے گئے ہیں اور فریم لگا ہے اور تصویر بن کے اس کے اندر دیکھ لی میں نے. مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسی بات میں جب میں نے ریلیٹ کیا میں نے کچھ سوچا بھی نہیں. تو وہ میں جب کھیل کر آیا تو ہم اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک دم اونچے اونچے رونے کی آواز آئی. تو دیکھا تو غازی صاحب واز لسننگ ٹو ٹی وی. تو وہ پریزیڈنٹ بش کا کوئی پتہ نہیں کیمپین ہو رہی تھی یا جو بھی, تو وہاں انہوں نے رک کے اناؤنس کیا کہ وی ہیو لاسٹ اے فرینڈ. تو وہاں سے پھر ہمیں پتہ لگا. دین وی ڈیسائڈیڈ ٹو گو ٹو نیو یارک دیٹ نائٹ. تو وہاں سے ہم پھر 17 کو یہ ہوا اور 19 کو ہم نے لینڈ کیا کراچی, اور کراچی سے پھر ہم آئے ادھر. پھر 20 تاریخ کو ان کا جنازہ ہوا یہاں پہ. تو مطلب یہ خبر سننے سے پہلے مطلب آپ نے اپنے والد صاحب سے جو بھی آپ کا رابطہ ہوا ہو, بات ہوئی ہو, کوئی ایسے آثار محسوس کیے ہوں, کوئی ان کی ایسی باتیں, کوئی جملے جو ریلیٹ کرتے ہوں؟ اس وقت تو نہیں کیے, لیکن یعنی ہی ہیڈ بیکم ویری پرٹیکولر آن تھنگس کہ بھئی یہ اس طرح ہے. جب میں جانے سے پہلے ہی میرے ساتھ بیٹھے تھوڑا, جب مئی کی بات کر رہا ہوں, بھئی یہ تو اگست میں ہوا نا حادثہ, تو اس سے بعد فون پہ بات ہوتی رہتی تھی. لیکن بس تھوڑی بہت, کبھی پاکستان میں ہوتا تھا گولف کٹھے کھیلنے چلے جاتے تھے یا اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن ایسا انہوں نے کوئی مجھے ایسی انڈیکیشن نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا. یعنی کہ تو یہ تو مطلب اللہ کے کام ہے, قدرت کی طرف سے تھا. لیکن اٹ واز اے بگ شاک. اور پھر میری والدہ کا بڑا حوصلہ تھا, مطلب جب میں پہنچا یہاں تو مطلب آئی تھاٹ شی وڈ بی دا ون جن کو سنبھالنا پڑے گا, لیکن انہوں نے ہمیں سنبھالا الٹا. تو چھوٹی بہن تھی جو بہت قریب تھے ان کے ذہن, تو مطلب ایوری بڈی واز ان اے اسٹیٹ آف اے شاک. لیکن میں آپ کو عجیب بات بتاؤں جی, کہ محسوس اس لیے نہیں, مجھے کئی دنوں کے بعد محسوس ہوا مطلب کہ وی ہیو سچ اے بگ لاس. تو پتہ تھا کہ ہے وہ ایک نم والی سچویشن, لیکن وہ سچویشن ایسی تھی کہ اتنی دنیا آئی. جنازہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا, کبھی آپ دیکھیں اس کی مووی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لاکھوں لوگ تھے. یعنی دیکھ کے انسان سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا کبھی. ایک تو اس نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ افغانستان سے, پاکستان سے, چاروں صوبوں سے دنیا آ رہی. یعنی ہم ایک جگہ کھڑے ہوتے تھے, لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ضیاء اللہ کا بیٹا کون سا ہے, بھائی کون سا ہے اور بیٹی کون سی ہے. بس وہ کھڑے ہوتے تھے, کوئی بتاتا تھا یہ اعجاز الحق ہے, ان کا بیٹا تو آ کر ہمیں ملنا شروع کر دیا. تو اس میں ہی اتنے دن وہ جو پیار اور محبت دیکھا ہم نے, تو وہ بالکل اس کے رہا. پھر when it dawned on me after مطلب کہ سم ٹائم, تو دین آئی ریممبر کہ then I broke down کہ اس طرح ہوا یہ.
اچھا، قریباً 40 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیا جاتا ہے. آپ کے والد کی جو وفات ہے، یا اس کو مرڈر مسٹری کہہ لیں، یہ ابھی تک ریزالو کیوں نہیں ہو سکی ہے سچ؟ کیا کبھی آپ نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی جاننے کی؟ دیکھیں، اب آپ نے سیاسی سوال پوچھ لیا، میں سیاسی جواب بھی آپ کو دے دوں. جی. آپ نے کہا کہ 40 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، بالکل یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ کیس جو تھا نا، یہ بابر اعوان نے اس کو زرداری صاحب کے کہنے پہ رجسٹر کروایا تھا. اچھا. افتخار چودھری صاحب تھے اس وقت چیف جسٹس. آئی مین ہی از اے کنٹروورشل پرسن ناؤ، بٹ اس وقت انہوں نے اس سے کوئی 20 دفعہ پوچھا، یار کہ از دیر اے کویسچن آف لا ان دس؟ کویسچن آف لا میننگ کہ کہیں کوئی لکوما اور سم تھنگ لیگلی وچ واز اوور لکڈ، کین یو پن پوائنٹ اینی لیگل میٹر ان دس؟ تو دیر واز نو رپلائی. اچھا. اب اس کو ایک پولیٹیکل گیمک کہہ لیتا ہوں میں، ایک جوڈیشل گیمک کہہ لیتا ہوں میں، کہ ہر کوئی چودھری بننے کے لیے مطلب جج جا کے کہہ رہے ہیں جی ہم نے سپریم کورٹ کو ہم نے یہ کر دیا. 48 صفحوں کا ججمنٹ آیا ہے، ایک اس کے اندر کوئی لیگل پوائنٹ نہیں ڈالا گیا کہ اس مرڈر کا یہ پرابلم تھا، یا مرڈر کہہ لیں یا پھانسی کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں اس کو. یعنی ایک کیس جو آپ کے عدالت میں چل رہا ہے اور 5 کے 5 جج جو ہیں وہ فیصلہ دے رہے ہیں، پھر وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. سپریم کورٹ میں سپلٹ ڈیسیجن آ گیا 4-3، ٹھیک ہے نا، جس طرح بھی لمبی کہانی میں نہیں سنانا چاہتا. جی. ریویو میں گیا، ریویو میں یونینیمس ڈیسیجن آیا. ایوری بڈی سیڈ دیٹ دیر از نو کویسچن آف لا لیگلی واٹ ایور وی ڈیڈ. 3 جو مخالف تھے جنہوں نے دیا، کہتے جی انہوں نے بھی کہا کہ جی اس میں کوئی لیگل غلطی کوئی نہیں ہے. ریویو واز تھرون آؤٹ آف دیم. اوکے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب جب یہ لوگ لے کر آئے اس کو ایک ریفرنس کو، ہاں، میننگ نتھنگ، اس کے اندر انہوں نے کچھ ڈالا بھی نہیں، لیکن جو پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ غلطی ہوئی تھی وہاں پہ، شاید غلطی ہوئی تھی وہاں پہ. اچھا. لیکن اس میں کوئی لیگل انہوں نے بتایا جی کہ یہ لیگلی یہ غلط تھا، یا لا میں یہ غلط تھا، یا کوئی اور کوٹ کرتے یہ غلط ہے. یہ کہا جی کہ ہو سکتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کی اور ان کی مخالفت تھی تو اس لیے انہوں نے انفلوئنس کیا، اور اوبیسلی مارشل لا تھا ان دنوں میں. لیکن اس میں ایک لاسٹ چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں نا، کہ جسٹس حلیم تھے اور جسٹس انوار تھے. انوار واز اے چیف جسٹس، ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک، جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے حق میں ووٹ دیا، ٹھیک، اور حلیم نے اس کے مخالف دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں. جب پی سی او آیا اس کے بعد، دا فرسٹ پی سی او وچ کیم، جسٹس انوار ہو گیو دا ڈیسیجن ٹو ہینگ ذوالفقار علی بھٹو، اس نے اوتھ نہیں لیا اس میں. اچھا. ٹھیک ہے نا، اس نے کہا میں پی سی او پہ اوتھ نہیں لیتا. اچھا. جسٹس حلیم جس نے کہا تھا کہ ان کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے، اس نے اوتھ لیا. ہی بیکیم، مائی فادر میڈ ہم دی چیف جسٹس آف پاکستان. اوکے. ٹھیک ہے نا، اینڈ ہی واز دا لانگسٹ سرونگ چیف جسٹس آف پاکستان. میرے خیال میں 8 سال رہے وہ. تو اگر یہی ہوتا تو پھر تو جسٹس انوار کو انہوں نے جا کے اٹھا کے اپنے کندھوں میں بٹھانا تھا. یار تو تم یو آر اے سپر اسٹار. کنفیوژن کریٹ کیوں ہوئی؟ کنفیوژن اس لیے کریٹ ہوئی کہ ان دنوں میں مارشل لا لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا شاید مارشل لا کی وجہ سے یہ ہوا ہے، حالانکہ جوڈیشری واز ٹوٹلی مطلب اپنا فیصلہ دے رہے تھے جو بھی. تو ایک جج صاحب جو آج وفات سے پہلے یہ اعتراف کر جاتے ہیں کہ اس وقت میں نے غلط فیصلہ لیا تھا. نہیں، ابھی تو جو مرضی کہیں غلط لے میں مطلب ان دی ہائنڈ سائڈ یو کین سے اینی تھنگ. ایک جج نے یہ کہا کہ مطلب وہ انٹرویو میں آپ کو دے دوں گا، آپ اس میں پوڈ کاسٹ میں بھی چلا دینا، میں بھی آپ کو بھیج دوں گا. جی. وہ جسٹس حلیم اس کی بات کرتے ہیں جو تھے، کیا نام تھا ان کا، حلیم کہہ رہا ہوں میں، جنہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ پریشر. اچھا، وہ جب ایک ٹی وی پروگرام میں بات کر رہے تھے جی، تو انہوں نے کہا دباؤ تو ہوتا ہے، دباؤ ہو سکتا ہے، لیکن ہم پہ کوئی ایسا فیصلے میں کوئی دباؤ نہیں تھا. ٹھیک. ہم پہ ایسا فیصلے میں کوئی دباؤ نہیں تھا کو نکال دیں اور یہ سن لیں کہ ہاں دباؤ تو ہوتا ہے جی، ہاں جی دباؤ چل گیا، دباؤ چل. اور وہ انہوں نے کہیں کتاب میں بھی اپنے لکھ دیا. وہ کرکٹ کے بڑے شوقین تھے. چلے کنفیوژن ہی صحیح، اس کیس کے حوالے سے کچھ باتیں تو سامنے آئیں. آپ کے والد صاحب کا کیس جو ہے وہ آج تک سولو کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ اس لیے نہیں سالو ہو سکا کہ اس کی نہ تو کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہو سکی. کیوں نہ ہو سکی؟ اس کو بہت دبایا گیا. اس کی کرمنل انویسٹیگیشن اس لیے نہیں ہوئی کہ نہ تو امریکہ چاہتا تھا کہ وہ سامنے آئے، نہ پاکستان چاہتا تھا کہ اس کا سامنے آئے.
جو 3 جوڈیشل کمیشن بنے, جس پہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے جوڈیشل کمیشنوں پہ. آپ اقتدار کے ایوانوں تک بھی رہے ہیں, تو پھر پاور کوریڈورز میں بھی آپ کی رسائی رہی ہے, تو پھر یہ اس مرڈر کیس کو تو ریزالو ہونا چاہیے تھا. نہیں, اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا یا پرائم منسٹر ہوتا پھر تو ہو جاتا. زرداری پریزیڈنٹ تھا تو بے نظیر کو کا حادثہ ہو گیا, وہ اس کو نہیں وہ ریزالو کر سکے. یعنی جب دباؤ ان تو پھر کس کی طرف سے کمی رہے؟ دباؤ ان قوتوں کا ہو جن کے آگے آپ بول نہیں سکتے, تو آپ کیسے کریں گے؟ مطلب ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ امریکن لاء میں, بلو بک میں, گرین بک میں, کہ ایف بی آئی کو جہاں پہ امریکن شخصیت انوالو ہو حادثے میں, within 48 hours they have to be on the ground over there. دی ایف بی آئی کو سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ جو فورن منسٹر تھے یا سیکرٹری آف ڈیفینس تھے جارج شولٹز, جی, انہوں نے ویٹو کر دیا کہ یہ نہیں جائیں گے, اور 10 ماہ کے بعد آئے. کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اب میں اگر زیادہ بات کروں گا اس پہ, میرے 1-2 پروگرام آپ اٹھا کے دیکھنا, ان میں کچھ زیادہ بتا گیا تھا. سوال پوچھتا ہوں میں صرف, ٹھیک ہے نا, میرے اونلی کوشچن بیکاز آئی ڈونٹ ہیو دی آنسرز, دیٹس وائی آئی آسک دی کوشچنز.